اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج 5.5 پارے الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ سورہ نساء جو کل ہم نے شروع کی تھی آج ختم ہوئی، اور سورہ مائدہ شروع ہو کر ہے۔ سورۃ النساء، نساء کے معنی ہوتے ہیں عورت۔ نساء یہ عربی زبان ہے۔ عورت کو، فیمیل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نساء۔ نساء ان کا مطلب عورت۔ تو اس سورہ کا نام سورہ نساء، سورۃ النساء کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے متعلق احکامات بیان کیے ہیں، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ النساء ہے۔ زیادہ تر احکامات عورتوں کے متعلق اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی جو پہلی آیت ہے، اس سورہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے، وہ آیت نکاح کی ہر مجلس میں غالباً پڑھی جاتی ہے۔ جو بھی نکاح کی مجلس میں شرکت کیے ہیں انہوں نے ضرور یہ آیت سنے ہوں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اکثر یہ آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے، نکاح کی مجلس میں۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے یوصیکم اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی میراث کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں اس آیت کو مشکل آیت مانی جاتی ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ یہ آیت بہت مشکل آیت ہے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی اور ترجمے کے اعتبار سے بھی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو وراثت کے مسئلوں کو اللہ نے بیان فرمایا، کھول کھول کر پورا میتھ اس آیت کے اندر بھرا ہوا ہے۔ الجبرا، پورا حساب کیا ہے اس آیت کے اندر۔ ایک رکوع میں اتنا میتھ ہے اس ایک رکوع کے اندر کہ اس ایک رکوع کی تشریح، اس ایک رکوع کی تفسیر اتنی موٹی موٹی اور بڑی بڑی کتابوں میں کی گئی ہے۔ اور وہ بڑی بڑی کتابیں علماء مدرسے میں ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جن کا عالم کورس ختم ہونے کو ہے، جو آخری سالوں میں ہوتے ہیں، ان کو اس کی تشریح کی جو کتاب ہے علم میراث وہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ سارے احکام بیان کیے ہیں۔ مدرسے میں یہ پڑھانے سے پہلے بچوں کو پہلے پہاڑے یاد کرائے جاتے ہیں۔ 2-3 مہینے تو پہاڑے یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو استاد ہوتے ہیں وہ پھر میراث کے احکام جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ پہاڑوں کو یاد کیے بغیر پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حصے بیان کیے کہ کس کو کتنا ملے گا، ذوی الفروض کون ہے، عصبہ کون ہے، ذوی الارحام کون ہے، کس کو ربع ملے گا، کس کو ثلث ملے گا، کس کو سدس ملے گا، کس کو ثمن ملے گا، کس کو 8واں حصہ، کس کو 6واں حصہ، کس کو 12واں حصہ، کس کو آدھا حصہ۔ یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالی، یہ
ذوی الارحام، عصبہ، یہ سب رشتہ داری کے کیٹیگریز ہیں، رشتہ داری کے قسمیں ہیں۔ کس کو کتنا ملے گا اللہ تعالیٰ نے اس ایک رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ ہم لوگ کہتے ہیں میتھ کے ایکسپرٹ کیا ہے آ گئے ہیں بول کر، بہت ماہر آ گئے، اگر وہ اس ایک رکوع کو سمجھ کر پڑھے تو ان کو معلوم ہوگا کہ میتھ کسے کہتے ہیں۔ ایسا زبردست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر میراث کے احکام بیان کیے۔ اب وہ پوری باتیں بولنے کا تو موقع نہیں ہے۔ میراث کسے کہتے ہیں اتنا سمجھیں جس کے اوپر یہ احکام لاگو ہوتے ہیں۔ ایک انسان انتقال کر گیا، جو انسان انتقال کر گیا وہ جو چھوڑ گیا مال و متاع، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ تجارت کے سامان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہو، انتقال کرنے والا جو کچھ چھوڑ کر چلا گیا وہ پورے کا پورا مال وراثت ہے۔ وہ پورے کا پورا کیا ہے؟ مال وراثت۔ یہاں تک کہ انتقال کرنے والے نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے بھی مال وراثت میں شامل ہوں گے، وہ کپڑے بھی مال وراثت میں رکھے جائیں گے۔ یہ شریعت ہے۔ ایسا نہیں کہ نہاتے وقت انگوٹھی نکال کو جیب میں رکھ لیے، نہلاتے وقت، صحیح بات ہے، یا چین نکال کے رکھ لیے، نہیں چلے گا، یہ دوسروں کا حق مار رہے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک انسان انتقال کر گیا تو پھر سب سے پہلے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو مرحوم ہے اس کے سر پر کوئی قرض ہے کیا، ان کے ذمے کوئی قرض باقی ہے کیا۔ اگر قرض ہے تو مال وراثت میں سے سب سے پہلے ان کے قرض کو ادا کر دیں گے، جتنا بھی قرض ہو۔ اگر قرض ادا کرنے میں پورا مال لگ جائے تو پورا مال دے دیں گے، بس سمجھ رہے ہیں، پہلے سب سے پہلے قرض ادا کریں گے۔ اس کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے، صحت مند رہتے ہوئے کچھ وصیت کی تھی کیا، کسی کو وصیت اگر کی ہے انہوں نے، تو پھر مال وراثت میں سے 1/3 3 حصوں میں سے ایک حصے سے وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر وصیت کو پورا کرنے میں 3 حصوں میں سے ایک حصہ لگ رہا ہے، پورا حصہ لگ رہا ہے، تب بھی اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ قرض ادا کریں گے سب سے پہلے، اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پورا کریں گے۔ اچھا، مال وراثت میں وہ چیزیں نہیں آتی جو انہوں نے اپنے زندگی میں کسی کو ہدیہ کر دیا ہو، کسی کو ہبہ کر دیا ہو، ہدیہ کر دیا ہو، گفٹ دے دیا ہو کسی کو، تو وہ چیزیں وراثت میں شامل نہیں ہوں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی بیٹے کو انہوں نے کوئی بائک دے دی، یا کسی بچی کو کوئی دکان دے دی، یا کچھ بھی دے دیا، زندہ رہتے ہوئے انہوں نے ہدیہ کر دیا، تو پھر اسے شامل۔ آج ہمارے زمانے میں عورتوں کو ان کا حصہ ہی نہیں دیا جاتا۔ یہ بھائی لوگ کیا ہو جائے، واقعی بھائی بن جاتے ہیں، ظالم بن کر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ شریعت کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے، شریعت کے مطابق عمل کیا جائے تو کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اللہ نے جس کے لیے جو حصہ متعین کیا ہے، قرض ادا کر دیے، وصیت پوری کر دیے، اس کے بعد جتنا مال ہے اس میں شریعت کے مطابق ان کو ان کا حصہ دے دینا ہے۔ اللہ کی قسم، جب شریعت پر عمل کریں گے تو آج ہمارے زمانے میں جو سگے بھائیوں میں، سگے بھائی اور بہنوں میں، سگے خونی رشتوں میں یہ جو جھگڑے، فتنے، فساد، دوریاں ہیں، یہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے شریعت کے مطابق وراثت، مال وراثت تقسیم ہی نہیں کیا۔ شریعت کے مطابق انہوں نے وراثت تقسیم نہیں کی، جس کی وجہ سے آج بھائی بھائی میں، باپ کے انتقال کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد
سگے بھائیوں میں دوریاں ہیں، بھائی بہنوں میں دوریاں ہیں، چچا بھتیجوں میں دوریاں ہیں، سگے رشتہ داروں میں جھگڑے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کو چھوڑ دیے، منمانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 منٹ اور ہے، اس کے بعد کی ایک آیت لے لیں۔ اس کے بعد کی آیت میں ایک اور آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں، کہ جس طرح بیوی پر میاں کے حقوق ہیں، اسی طرح میاں پر بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے محبت، الفت پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی اگر محبت نہ ہو، اگر الفت نہ ہو میاں بیوی کے درمیان۔ اگر دونوں کی نہ بنتی ہو، میاں بیوی کی نہیں بن رہی، سیٹ نہیں ہو رہی، مزاج طبیعت سیٹ نہیں ہو رہی، ان کی عادتیں ان کو پسند نہیں آ رہی، ان کی عادتیں ان کو پسند نہیں آ رہی، تو شریعت کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعِدُوهُنَّ، زبان سے تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ اگر وہ زبان سے سمجھانے سے بھی نہ سمجھیں، وَاهْجُرُوهُنَّ، تو پھر تم فی المضاجع، پھر تم اپنا بستر الگ کر لو، تو اس طریقے سے ان کو سمجھاؤ، دوری اختیار کر لو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس سے بھی اگر نہیں سمجھتے تو اور تھوڑی سختی کرو۔ یہ سارے سمجھانے کے طریقے ہیں۔ ان سارے طریقوں کو اپنانے کے باوجود بھی اگر میاں بیوی میں محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے، سارے طریقے آزما لیے، اس کے باوجود بھی دونوں میں محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے، جوڑ پیدا نہیں ہو رہا ہے، خالی الجھن لڑائی، تو پھر شریعت یہ نہیں کہتی کہ کیسا تو بھی رہندے تمہیں جڑ کچھ رہنا، یہ نہیں کہتی شریعت۔ پھر شریعت اجازت دیتی ہے دونوں کو کہ دونوں کو طلاق کی اجازت ہے۔ جب تمہاری طبیعت نہیں بن رہی، تمہارے درمیان محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے اور سارے طریقے تم نے آزما لیے، پھر اب شریعت اجازت دیتی ہے طلاق کی، چاہے تو مرد طلاق دے یا پھر عورت خلا لے لے۔ پھر دوسرا نکاح کرے، اس کے بعد مرد کسی اور سے نکاح کرے، عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے نکاح میں ان کے لیے خیر و برکت ہو سکتا ہے کہ نہیں، مرد جس سے کسی اور سے نکاح کرے اور پھر اس کی طبیعت اس سے ملے، ان کا مزاج ملے اور ان کی عادتیں ملیں، اور پھر ان کا وہ نکاح ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ ہو سکتا ہے عورت عدت گزارنے کے بعد پھر کسی اور سے نکاح کرے اور پھر ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی سیٹنگ ہو جائے تو پھر خیر و برکت ہی برکت ہے۔ ایسا ہوا ہے، دونوں کی طبیعت نہیں بن رہی ہے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ زبردستی تمہیں جوڑ کوچ رکھنا ان کو، یہ نہیں کہتی شریعت۔ نہیں بن رہی طبیعت تو اس کے لیے دونوں کو آپشن شریعت دیتی ہے کہ آپ چاہے تو طلاق لے کر اپنی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھپھیری بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، کچھ دنوں کے بعد دونوں کی طبیعت نہیں جمی، دونوں کے مزاج نہیں جمے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، ہماری دونوں کی نہیں جم رہی ہے طبیعت، تو آپ، میرے شوہر مجھے پسند نہیں ہے، آپ مجھے طلاق دلا دیجئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائے، مل کر رہنے کے فضائل بتائے، ان کو سمجھائے، مسائل بتائے، فضائل بتائے، تو وہ سن کر چلے گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئیں اور کہنے لگی اللہ کے نبی، آپ مجھے طلاق دلا دیجئے، میں ان کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتی، میں ان کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتی، آپ مجھے طلاق دلا دیجئے۔
یہ کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے. شریعت کا یہ جو حکم ہے، شریعت نے جو آپشن رکھا ہے، یہ انسانوں کے نفع کے لیے ہے. بھئی سٹ نہیں ہو رہی ہے طبیعت، ساس سے نہیں بن رہی یا شوہر سے نہیں بن رہی، اب وہاں زبردستی نہیں کیا تو بھی رہن دے، تو وہانچ رہنا سو، تیری زندگی وہانچ گزارنا سو. پھر کیا ہوتا آگے چل کر، وہ کشنل ڈال کو، نہیں تو وہاں عائشہ کرینا وہ ندی کے پاس جا کو ویڈیو بنا لے کو کود ڈالنا. ایسا کودنے سے یا پھر جلنے سے بچیاں بچ جائیں، اس لیے شریعت نے پہلے ہی حکم دیا اگر طبیعت نہیں بن رہی تو زبردستی جوڑ کے مت رکھو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے طلاق دلا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو نصیحت کی ہے، پھر فضائل بتائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں مل کر رہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا آپ کا حکم ہے؟ کیونکہ حکم ہوگا تو مجھے رہنا پڑے گا، اگر مشورہ ہے تو پھر مجھے اختیار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں، مشورہ ہے میرا کیا ہے، یہ مشورہ ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا مشورہ مجھے قبول نہیں، مجھے طلاق دلا دیجیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر ان کو بلائے اور دونوں میں طلاق ہو گئی، دونوں کی جدائی ہو گئی. ادھر یہ عدت گزارے، ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح کیے، اور دوسرا نکاح کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان سے ایسی نیک صالح اولادیں ان کو عطا فرمائی، بہت ہی ہونہار اور اچھے بچے اللہ نے ان کو عطا فرمائے. ان میں ایک بچہ حضرت اسامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے ایک لشکر کا امیر جس کو بنائے تھے، اسامہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ دوسری بیوی کے. اور پھر آگے چل کر حضرت اسامہ یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے نکلے تھے، روم کے بادشاہ کو انہوں نے شکست دی. ایسے ہونہار بچے اس بیوی سے ہوئے. اور ادھر ان کا کیا ہوا، حضرت زینب کا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت گزار چکی تھیں، ایسے ہی بیٹھی تھیں. اللہ کے طرف سے اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے. زینب کو حضرت زید سے بہتر شوہر مل گئے، حضرت زید کو بھی نیک صالح بیوی مل گئی، اچھی زندگی ہوئی نا دونوں کی. اگر مجبور کرتے ان کو اس بات پر کہ نہیں کیا تو بھی ہو جاندے، تمہیں دو نے مل کچھ رہنا سو 7 جنم تک کر کو، مجبور کرتے تو آئندہ چل کو پتہ نہیں کیا کیا مسئلے کھڑے ہوتے. لیکن شریعت مجبور نہیں کرتی، شریعت آپشن دیتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپس میں محبت پیدا کرو، محبت سے رہو. اگر نہیں مزاج، طبیعت نہیں بن رہی ہے، ایک دوسرے کی جو ہے طبیعت سٹ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ الگ ہو کر اپنی زندگی دوسرے طریقے سے جیو. اللہ تعالی ہمیں شریعت پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ.